السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہرہ خالد اور آپ سن رہے ہیں FM 96.6 وائس آف LCW پوڈ کاسٹ سیریز۔ جیسے کہ حال ہی میں صنفی تشدد کا دن منایا گیا ہے، پاکستان بھر میں صنفی تشدد کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ اس سلسلے میں ماہرانہ رائے حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر عظمیٰ کو، جو کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں جنڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں۔ السلام علیکم میم، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ اگر ہم اپنی پوڈ کاسٹ کا آغاز کریں تو ہماری پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے صنفی تشدد۔ صنفی تشدد یا عدم تشدد کیا ہے، مطلب جینڈر وائلنس کیا ہے، اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو آپ نے سلیکٹ کیا، اور دنوں کے مناسبت سے ہر سال یہ 16 دن جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہیں یہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، جو 25 نومبر سے شروع ہوتے ہیں اور 10 دسمبر تک ہوتے ہیں۔ دیٹ از ہیومن رائٹس ڈے، انٹرنیشنل وومن ہیومن رائٹس ڈے۔ اور بیسیکلی ان 16 دنوں کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم GBV یا جینڈر بیس وائلنس جو ہے اس کی بات کریں اور اس کی آگاہی پیدا کریں۔ اب جینڈر بیس وائلنس ہے کیا؟ جینڈر بیس وائلنس جینڈر کی بیس کے اوپر، میل، فیمیل یا ٹرانسجینڈر یا کوئی بھی جینڈر جو ہے اس کی بیس کے اوپر اگر ڈسکرمنیشن کی جائے یا اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں وائلنس کا وہ شکار ہو اپنی جینڈر کی بیس کے اوپر، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ GBV کے انڈر یا جینڈر بیس وائلنس کے انڈر آتا ہے۔ اس میں ایک چیز جو میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جینڈر ہے کیا۔ ہم ایک سیکس یا ایک جو ہے شخصیت لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی میل ہے، کوئی فیمیل ہے، لیکن سوشلی کنسٹرکٹیڈ رول جو ہمیں سوشل انوائرمنٹ ہمیں جو دیتا ہے کہ کون کتنا میسکولن ہے، کون کتنا فیمنن ہے اور کتنی آئیڈینٹی کے ساتھ ہے، دیٹ ڈٹرمنس ونس جینڈر۔ تو جینڈر کا کانسیپٹ اٹ سیلف بھی لوگوں کو کم علم ہے اس کے بارے میں، اور میں چاہوں گی کہ آپ کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے میں بتا سکوں کہ اٹس اے سوشلی کنسٹرکٹیڈ فینومینا، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے ساتھ پیدا ہونے کے بعد جو سوسائٹی ہمارے ساتھ جس طرح کی کریکٹرسٹکس اٹیچ کر دیتی ہے اور جس طرح سے ہمارے رولس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے، وہ ہماری جینڈر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا میم آپ نے۔ پاکستان میں صنفی تشدد کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں انٹرنیشنل باڈیز کی طرح فیکٹس اینڈ فگرز اس طرح سے کمپائل نہیں ہیں انفارچونیٹلی۔ اس کی بہت سے کچھ وجوہات ہیں۔ جنرلی اگر ہم رپورٹس کی یا ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس انڈیکسز ہیں جہاں پہ ہر سال رپورٹس پبلش ہوتی ہیں، ہر سال جو ہے ڈفرینٹ آرٹیکلس بھی لوگ جو ہے وہ پبلش کرتے ہیں، جس سے ہمیں ایک رفلی جو فگر ملتی ہے، دیٹ از 30 to 40% کی جو رینج ہے وہ ملتی ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ GBV کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ کیسز ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے رپورٹ ہو گئے یا جن کا پتہ لگ گیا۔ ہمارے ہاں کلچرلی اور جو سوشل ڈومین اس طرح سے ہے کہ لوگ اس کو پبلک نہیں ہونے دیتے۔ بہت سی ایسے جو وائلنس کا شکار ہوتی ہیں خواتین، مرد یا کوئی کسی بھی جینڈر کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، وہ چونکہ پبلک نہیں ہوتی، کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوتی، ان کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہو پاتی۔ تو رپورٹس کی جو فگرز ہیں، جو ہم پریکٹیکلی جو چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ان سے جو فیکٹس ہیں وہ میچ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ جی 30 to 40 تو یہ تو بہت ایک کم نمبر ہے، اور اگر ہم اوور آل دیکھیں انٹرنیشنلی تو دیٹ از کہ 1 out of 3 جو ہے خواتین جو ہیں وہ شکار رہتی ہیں GBV کا۔ تو وہ فگر ہمارے ہاں بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں وہ 30 to 40% کی ہی ڈپکشن ہمیں دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے میم۔ جو گاؤں میں رہنے والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کو کیسے ہم آگاہ کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ دیکھیں، اس میں نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ کے ڈفرینٹ رولز ہیں۔ گورنمنٹ اپنے لیول پہ، جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنی بھی ان کے آفیسز ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کی جو کچھ کوششیں ہیں، ہمارے پاس ڈفرینٹ لاز، پالیسیز اینڈ ایکٹس موجود ہیں، جس کے انڈر جو ہے دارالامان کا جس طرح آپ نے لفظ سنا ہوگا، جو پہلے ایک ادارہ ہوتا ہے اور ابھی بھی ہے، جو خواتین کو شیلٹر پرووائڈ کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہے، لیکن اب اس کا جو ایک نیا نام ہے دیٹ از کرائسس سینٹر۔ پنجاب گورنمنٹ نے جو ٹائٹل دیا ہے اس کو کرائسس سینٹر کا نام دیا ہے، اور یہ بہت سے پنجاب کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں کرائسس سینٹرز۔ تو وہاں پہ خواتین اپنی شکایات جو ہیں وہ درج کروا سکتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں جو ہمارا مقصد ہوتا ہے یا ہماری جو پہنچ ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اربن ایریا سے ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ جی اربن ایریا میں ہمارے پاس میڈیا موجود ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، لیکن اگر ہم کرنٹ سینیریو میں دیکھیں
تو سوشل میڈیا تو اب مجھے لگتا ہے کہ گاؤں تک بھی رسائی اس کی حاصل ہو گئی ہے. تو ڈفرینٹ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں اکتوبر میں ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس کمپین کرتے ہیں, اور رنگ ٹون یا فون میں جو ہے وہ اس کی آواز آپ کو آتی ہے, آپ کو آگاہی کے اس کی بتائی جاتی ہے کہ آپ بریسٹ کینسر کے لیے کیا کریں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ اور بھی عوامل ایسے ہیں جن کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم گاؤں میں جو ہماری بہنیں یا بھائی یا ہمارے اور جینڈرز موجود ہیں, ہم ان تک آگاہی پہنچا سکیں کہ وہ کس طرح سے اپنی حفاظت یا اپنے لیے کیا وائلنس کے جو ہے شکایات کس طرح سے درج کروا سکتے ہیں, اور اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وائلنس کو سے بچنے کے لیے اور اس کے لیے پریونشن کے لیے وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. تو میم جب جینڈر بیسڈ وائلنس کا جب کیس آتا ہے تو لوگ فوراً پولیس اسٹیشن جانے سے کتراتے ہیں کیونکہ عورتیں ہوتی ہیں, عزت کی بات آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے ایسے کیسز کو کہاں رپورٹ کیا جا سکتا ہے, کوئی NGO وغیرہ کسی طرح؟ جی بالکل, جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گورنمنٹ نے کرائسس سینٹرز کی جو ہے وہ اسٹیبلش کیے ہیں جہاں پہ آپ رپورٹ درج کر سکتے ہیں. 1043 دیٹ از دا ہیلپ لائن دیٹ از انٹروڈیوس بائی دا پنجاب گورنمنٹ. 1043 پہ آپ کال کر کے اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں. آپ کو جو ہے عملہ جو ہے آپ تک پہنچ سکتا ہے, آپ کو پوری جو ہے لیگل جو ہے سروسز, اس کے بعد کیا کیا آپ کا جو شکایت ہوگی وہ کس طرح سے کیس ٹو کیس جو ہے وہ ویری کرتا ہے, اس میں جو ہے آپ کو مدد فراہم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو پولیس اسٹیشنز ہیں ایون کے, وہاں پہ بھی علیحدہ سے ڈیسک جو ہے اب موجود ہیں, فیمیل آفیسرز موجود ہیں وہاں پہ, جو آپ کو اگر خاتون کوئی گئی ہیں تو وہ اس کو ہیلپ کے لیے کہ اگر وہ ایزی نہیں ہے کہ کسی مرد سے وہ بات کرنا چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ جی میں عورت سے ہی بات کروں, تو خواتین آفیسرز بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ تو اپنی طرف سے بہت سے رول پلے کر رہی ہے اور اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ عوام کے اندر آگاہی وہ پیدا کر سکے اور جو انفارمیشن ہے وہ ہر انسان تک جو ہے وہ جا سکے. لیکن جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ وہ اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن کو ایک تھوڑا سا ٹیبو اور متھ اٹیچ ہوتا ہے کہ جی آپ گئی ہیں تو شاید آپ اچھی عورت نہیں ہیں اگر آپ شکایت لے کے گئی ہیں, یا آپ کیونکہ یہ وکٹم بلیمنگ جو ہے دیٹ از دا فیکٹر, وہ تو ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو ظلم کا شکار ہوتا ہے یا ہوتی ہے اسی کو ہی قصوروار بعض اوقات ٹھہرایا جاتا ہے کہ تمہارا ہی کوئی قصور ہوگا یا تم نے ہی کوئی ایسی غلطی کی ہوگی. تو یہ ایک جنرل ہمارا سوشل پیٹرن ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اویئرنیس دلانے کی ضرورت ہے کہ اس کی بات سننا یا اس کو ایڈریس کرنا, یا اس کو واقعی اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے, اس کو تشدد کا نشانہ بنا کے, یوزلی ہماری پریکٹس شاید میں آپ کو اگر اس کا ذکر کروں تو میرے خیال ہے وہ زیادہ ریلیونٹ ہوگا کہ ہمارے ہاں بچیوں کی تربیت کے اندر بھی یہ چیز بہت سختی سے ڈالی جاتی ہے کہ جو بچی بات نہیں کرتی, جو ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہوتی, جو خاموش رہتی ہے, وہ بہت زیادہ ایکسیپٹیبل سی کنسیڈر کی جاتی ہے. اور جو ڈیسیژن میکنگ میں اپنی رائے دینے کی کوشش کرتی ہے یا وہ کہتی ہے کہ اچھا میری بات بھی سنی جائے, یا وہ اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے, تو اس کو کہیں نہ کہیں چپ کرا دیا جاتا ہے یا خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ بیٹیاں بولتی نہیں ہیں یا بات نہیں کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے سوشلی ہمارا مذہب بھی چیز کی اجازت دیتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کو کسی بھی طرح کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, لیکن بہت سے کلچرل میرا خیال ہے کچھ ایسی روایات اور کلچرل فیکٹرز جو ہیں میرا خیال ہے اس کی پابندی سے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے خواتین کی جو لائف ہے وہ لمیٹڈ کر دی جاتی ہے رادر دین کہ وہ مزید جو ہے کھل کے اپنی جو ہے صلاحیتوں کو منوا سکیں. بالکل میم آج کل جیسے سائبر بلنگ بھی بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ہراسنگ, آن لائن آپ کو میسیجز کیے جاتے ہیں, بلیم کیا جاتا ہے, بلیک میلنگ کی جاتی ہے. اب تو AI کا وہ آ گیا ہے دور, اس کے اندر پکچرز کے ساتھ آپ کی وہ رینڈرنگ کی جاتی ہے. تو سائبر بلنگ کے لیے کوئی ویب سائٹ ہو یا کوئی ہیلپ لائن ہو؟ بالکل, ابھی تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا باقی جو 1043 کی جو ہیلپ لائن ہے اس میں بھی شکایت درج کی جا سکتی ہے. سائبر جو بلنگ یا سائبر سٹاکنگ یا جس طرح کی جو سائبر کرائمز ہے اس کے لیے بھی پلیٹ فارم موجود ہیں. آپ اپنی شکایت جو ہے جہاں پہ جا کے درج کرا سکتے ہیں, اور اس کے لیے بڑا ایک میکانزم موجود ہے جہاں پہ اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ ایسے لگتا ہے جو کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شکایات تو بالکل آپ درج کروائیں اور جائیں, لیکن اس میں پریونشن کا بہت زیادہ رول ہے کہ ہم ینگ جنریشن میں اور ینگ گرلس میں یہ آگاہی پیدا کریں کہ آپ کیا ایسے کام نہ کریں کہ آپ کسی پرابلم کا شکار ہو سکتے ہوں.
تو شکایت بالکل آپ درج کروا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے ایڈریس بھی کیا جاتا ہے. بہت ایک فروٹفل نتیجہ بھی نکلتا ہے, اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے وہاں پہ نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگوں کے پاس بھی بہت سے ایک شارٹ کٹس ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کہ جی وہ نہ پکڑے جائیں, یا وہ اپنے لیے ایسے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ نہیں ٹریس ہو پاتے. لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے ابھی جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے ٹی وی کیمراز جو ہے وہ بہت جگہ پہ پنجاب میں لگے ہوئے ہیں جو کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے میں یا آئیڈینٹیفائی کرنے میں بہت رول پلے کرتے ہیں. اور آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کے بعد یہ تک ٹریس ہو جاتا ہے کہ وہ وکٹم جو ہے یا وہ جو واقعہ ہوا تو وہ جو تھا کرائم کرنے والا وہ کہاں گیا اور کہاں تک پہنچا. تو اس طرح کی سروسز کا ہمیں پتہ لگتا ہے جب ہم گورنمنٹ آفیشیل سے ملتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کی سروسز موجود ہیں. لیکن اگین بات یہی آ جاتی ہے کہ ہم پریونشن پہ بھی بہت زیادہ کام کریں اور ہم ینگ گرلز کو بوائز کو ایجوکیٹ کریں, ان کے اندر آگاہی پیدا کریں کہ آپ نے اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہوئے ان نون ٹیلی فون آ جاتے ہیں, بعض اوقات آپ سے زیادہ ڈیٹا لے لیا جاتا ہے, آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی کوڈ شیئر کریں تاکہ آپ کو کوئی پرائز مل جائے گا یا آپ کے لیے ریلیٹڈ انفارمیشن کوئی ٹریک کر لیتا ہے. تو یہ آپ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے ٹو ایڈریس آل دیز. مطلب پیرنٹس گائیڈنس بہت ضروری ہے اس میں. بالکل, پیرنٹس کی گائیڈنس بھی اور اداروں کی انسٹیٹیوشنس کی بھی میرا خیال ہے. جس طرح ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے لاہور کالج ویمن یونیورسٹی, میں سمجھتی ہوں کہ ایک مثالی ادارہ ہے جہاں پہ آگاہی کی مختلف جو ہیں وہ ٹریننگز دی جاتی ہیں وقتاً فوقتاً. ہر سال ہمارے پاس نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے اور پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو پورے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو کوئی انفارمیشن دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دے آر دا ایمبیسڈرز, اور وہ اپنے علاقے میں جا کے وہ انفارمیشن آگے ڈسمینیٹ کریں گے. تو لاہور کالج کی ایڈمنسٹریشن, ہماری وائس چانسلر صاحبہ اور سب لوگ جو ہیں میرا خیال ہے وہ کوشش میں ہیں کہ وہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ شہری جو ہیں بنانے میں اپنا رول پلے کریں. میم جیسے ظلم سہنے والا اور ظلم کرنے والا دونوں اسی معاشرے کے پروڈکٹ ہیں, تو اس میں ہماری جو سماجی ویلیوز ہیں, سماجی کردار کا کیا مطلب رول ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں فیملی سسٹم اور فیملی اسٹرکچر جس میں بہت کسی ایک فیکٹر کو ہم نہیں بلیم کر سکتے, اس سب فیکٹرز کا بہت بڑا رول ہے. میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے, پیرینٹنگ کا بہت زیادہ رول ہے. ہمارے جو سوشل سسٹم ہیں وہ ہم ہی سے بنے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ اگر کسی لڑکی کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تو اکثر گھروں سے ہی اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ تم اب جائیداد میں اپنا حصہ مانگو گی, حالانکہ جو مذہبی طور پہ اور اس کی جو ایک رائٹ ہے, ہیومن رائٹ ہے اس کا, کہ اس کو وہ ملنا چاہیے. اس کو ایک تو ضرورت ہی کیوں پیش آئی کہ وہ کسی عدالت یا کسی پلیٹ فارم پہ جا کے مانگتی کہ مجھے دی جائے, اصولی طور پہ اس کو آٹومیٹکلی مل جانی چاہیے تھی. لیکن اگر اس کو نہیں ملی تو اگر وہ کسی پلیٹ فارم پہ گئی ہے تو اس کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اچھا تم اب بھائی کو, باپ کو یا شوہر کو عدالت میں لے کے جاؤ گی. اس کو سوشلی ہی اتنے پریشرز میں کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک رائٹ پہ ہوتی ہے, وہ اپنے جائز حق مانگ رہی ہوتی ہے, تو وہ جو جہاں کہیں نہیں ملتا اور اگر وہ کسی پلیٹ فارم پہ بھی جاتی ہے تو وہاں بھی اس کو ایک سوشل پریشر کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ اگر اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. سملرلی ہم مرد حضرات کی بھی میں آپ کو بات کروں, جہاں آپ نے سوشلی اور ہماری سوسائٹی کی بات کی, ہمارے مردوں کی مینٹل ہیلتھ, سائیکولوجیکل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ پہ بات نہیں ہوتی. جو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ جینڈرز ہیں, میل حضرات ہو گئے, فیمیل ہو گئی, ایون ٹرانس جینڈرز کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے. تو ہم جتنی کم بات کرتے ہیں اتنے مسائل جو ہیں وہ دبے رہتے ہیں, ان کا ذکر نہیں ہوتا. اب مرد حضرات پہ کتنا بڑا پریشر ہے کہ انہوں نے کما کے گھر میں ایک لانا ہے پیسہ اور پھر گھر کا ایک سسٹم چلنا ہے. اس کے لیے جاب میں کیا مشکلات ہیں وہ کسی سے اظہار نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ معاشرے میں ایک مضبوط جینڈر ہے, وہ کسی سامنے رو نہیں سکتا, کسی کے سامنے اپنی کمزوری نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ اس پہ پریشر ہے کہ تم ایک مضبوط مرد ہو اور تم اس طرح سے کمزور نہیں پڑ سکتے. حالانکہ ایگزیکٹلی تو یہی وہ اسٹیریوٹائپ بیہیویئرز ہیں جو ہم ایڈریس کرتے ہیں. ہم مین میسکولینٹی بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں جینڈر اسٹڈیز میں, ہم ٹرانسجینڈرز کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کائنڈلی ان ایشوز کو ایڈریس کریں جو ہمارے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانے میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں.
ایک چھوٹی سی اور میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بیسیکلی جب ہم مین کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں, وی آر ان دا پیٹریارکل ورلڈ, جہاں پہ مین از دا ہیڈ آف دا فیملی. اگر ہم اس کی صحت کی یا اس کی ایموشنل ہیلتھ کی بات نہیں کریں گے تو ہم عورتوں کی بھی امپاورمنٹ نہیں پا سکیں گے, یا ہم ان کی بھی اسٹرانگ پوزیشنز نہیں پا سکیں گے. تو اس لیے ویمن امپاورمنٹ کے لیے, جینڈر بیس وائلنس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مین کی مینٹل ہیلتھ, سائیکولوجیکل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ کی بھی بات کرنی ہے, ان کی فائنینشیل ابیوز کی بھی بات کرنی ہے, اور خواتین کی اور ٹرانسجینڈرز کی بھی بات کرنی ہے. بالکل ایسے ہی میم, کیونکہ ہم نے ڈفرینٹ ہاؤس ہولڈس میں دیکھا ہے کہ جب مردوں سے بات کی جاتی ہے, کوئی بھی ان کے کوئی سافٹ سائڈ کی بات کی جاتی ہے, تو وہ بالکل ڈسمسو ہوتے ہیں اس بارے میں. ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, یا وہ اس کو اپنی کمزوری سمجھتے ہیں. ان کو اس نیریٹو سے بڑا کیا جاتا ہے کہ اگر تم اپنی فیلنگس کی بات کرو گے, پیار سے بات کرو گے, تو تم کمزور سمجھے جاؤ گے. ایگزیکٹلی, یو آر ویری رائٹ. اگر کوئی شخص کیئرنگ بیہیویئر, کوئی آدمی اگر کیئرنگ ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے تو اس کو مذاق میں لیا جا رہا ہے. اگر وہ اپنی وائف کے ساتھ جو ہے گھر میں ہاؤس ہولڈ میں اس کی ہیلپ کر رہا ہے تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, یا اس کے لیے ڈفرینٹ جوکس یا اس کو مذاق میں لے لیا جاتا ہے. حالانکہ جب وومن ورک فورس میں آ رہی ہے تو یہ ایک کمبائن جو جسے کہتے ہیں نا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز پروگرس. اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خواتین سرجن ہوں ہمارے پاس, خواتین ٹیچرز ہوں, کیونکہ خواتین سے ہی پڑھنا چاہ رہی ہیں, تو ہمیں خواتین کو پڑھانا ہے, ان کو ورک فورس میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور مرد کہیں پہ اگر ان کو سپورٹ کر رہا ہے کیئرنگ بیہیویئر میں یا اس کو فیسیلیٹیشن میں ہر طرح سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تو دیٹ از اے ویری ویری پازیٹیو تھنگ ان سوسائٹی, جو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ہماری اب ایک جو نیکسٹ اسٹیپ پہ کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم فیوچر ہسبینڈس, فیوچر فادرز پہ کام کریں. کیونکہ بوائز کو, گرلس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ویمن انسٹیٹیوشنس میں, کالجز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی لڑکیوں کی تعلیم پہ, ان کی تربیت پہ بہت دھیان دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نیکسٹ گھر جانا ہے, اپنا ایک گھر بسانا ہے, تو ان کو یہ سب کام آنے چاہیے. یہ ٹریننگ بچپن سے ہی شروع کی ہوتی ہے, ماؤں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے. لیکن ہم اب ایک اور چیز اسٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیوچر ہسبینڈس اینڈ فیوچر فادرز پہ ہم کام کریں, کیونکہ اس نے جب تک رسپیکٹ نہیں کرنی ہے اپنے دوسرے جینڈر کی, سلسلہ جو ہے وہ مضبوطی کی طرف نہیں جائے گا. تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اس کے پرابلمس کو ایڈریس کریں, اس سے سنیں کہ ینگ بوائز, ینگ جو مین ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں, تاکہ ہم ان کو ایڈریس کر کے ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں. میم اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا نا کہ جو ہمارے گھر میں مائیں ہیں, جو نیکسٹ جنریشن کی ان لاز میں بنیں گی, تو وہ جو مائیں ہیں ان کا یہی نیریٹو ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس رہے. ان کے لیے اپنی ڈاٹر ان لا کی کوئی عزت نہیں ہے, وہ رسپیکٹ نہیں کرتی اس کی باؤنڈریز کو. دیکھیں, ہم جنرلائز تو نہیں کر سکتے, بہت سی اچھی سوچ کہنا چاہیے, پازیٹیو سوچ کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایک بڑے کہہ لیجیے کہ ایک مثالی جو ہے پیرنٹ ان لا بنتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ ان کی اتنی جو ہے وہ ہم ذکر نہیں کرتے یا ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. جنرل امپریشن جو ہے وہ یہی ہے کہ جی جو ہے ماں جو ہے وہ بیٹے کی, چونکہ ماں ہی پرورش کر رہی ہے, تو بیٹے کی جس طرح سے پرورش وہ کرے گی, وہ کل کو وہ بیٹا جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے طبیعت کے ساتھ لے کے ایک انڈیویجول بنے گا, اور پھر ہسبینڈ بنے گا, اور پھر فادر بنے گا. لیکن ایز اے انڈیویجول کیسا انسان ہے وہ, یہ بہت ضروری ہے چیز. ہمیں دیکھیں, اگر ہم ایک 18,000 اباو اسٹوڈنٹس کو ادھر لاہور کالج میں ایجوکیٹ اگر ہم کر رہے ہیں, یا ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ جا کے ہم فیوچر مدرس کو ہی بیسیکلی ٹرین کر رہے ہیں, یا ان کی سوچ پہ ہی بات کر رہے ہیں, ہم ان کی سوچ کو پازیٹیو رکھ رہے ہیں کہ کل کو جب آپ نے بیٹے جو ہے ان کی پرورش, بیٹوں کی پرورش کرنی ہے, تو کس سوچ کے ساتھ کرنی ہے, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کی پرورش میں کوئی فرق رکھ کے, اس کی پرورش میں کوئی سپیریورٹی کانسیپٹ ڈال کے ایک جو ہے اس کے بیلنس میں جو ہے وہ ہم خرابی پیدا کریں, اور جو اپنی جو اسپاؤس ہے جو اس کا احترام ہی نہ کرے, یا اس کو اتنی اسپیس ہی نہ دے کہ وہ اس کو اجازت دے بہت سی چیزوں کے کرنے کی. تو میرا خیال ہے یہ ڈبل رسپانسبلٹی ہے ماؤں کے اوپر, فیوچر مدرس کے اوپر, کہ ہاں وہ اس چیز پہ کام کریں. میم میرا آپ سے سوال ہے کہ جو عورت مارچ ہے وہ کہنے کو تو یہ ہے کہ یہ جو عورتیں جن پر ظلم ہوتا ہے, جو ظلم کا شکار ہے, ریپ وکٹمس ہیں, اسلٹ وکٹمس ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹمس ہیں, جتنے بھی وکٹمس ہیں, ان کی ترجمانی کرتی ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اصل میں وہ ترجمانی صحیح طریقے سے ہو رہی ہے؟
دیکھیں ہر جو کاز ہوتا ہے جب لے کے نکلا جاتا ہے تو اگر تو میں کہوں کہ ان کا کاز وہی ہے جو عورتوں کی اگر فلاح و بہبود ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہی انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں, وہ ہیلتھ کی بھی بات کرتے ہیں, وہ ایجوکیشن کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن کچھ عرصے میں کچھ سلوگنز, کچھ ایسی باتیں میرا خیال ہے منظر عام پہ آئیں جنہوں نے کچھ کنٹروورسی کریٹ کی, اس کاز کو نقصان انڈائریکٹلی میں تو کہوں گی پہنچایا ہے. لیکن آن دا ہول جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی ہی بات ہو رہی ہے. عورتوں کے یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایسی جسے کہتے ہیں جینڈر جو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ, اگر ہماری ایک بہت اچھی اسکالر ہیں, انہوں نے ایک دفعہ وہی بات کی تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ جب ایک جینڈر کو آپ بہت زیادہ دبائیں گے, ایک بہت زیادہ کافی حد تک اس کو آپ ڈپریس کریں گے, تو وہ کہیں نہ کہیں تو ایگریشن کی صورت میں چیز نکلے گی, یا وہ ایک غصے کی صورت میں چیز نکلے گی کہ ہمیں دے دو ہمارا حق, اب بہت ہو گئی, یا وہ ایک اس کا ریئیکشن آئے گا اس سپریشن کا جو ہے. تو ہر ایک کا انداز ہوتا ہے ایکسپریس کرنے کا. سب سے پہلی بات تو ہمارے اندر ایک جو دوسروں کی اوپینین یا دوسروں کے اظہار کا جو ہمارے پاس اندر ٹالرنس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو ہم ٹالریٹ ہو کے اور پیشنٹ ہو کے سنیں ضرور کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر ہمیں اس سے اختلاف ہے تو ہم اپنے رویوں سے اور اپنے عمل سے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں, رادر دین کہ ہم لڑائی جھگڑوں میں اور کانفلکٹس میں پڑیں. ہمیں میرا خیال ہے اپنے کام اتنے پازیٹیو رکھنے چاہیے یا اتنے آپ یقین اس میں ڈائریکشن میں رکھنے چاہیے کہ دوسرا واقعی کنونس ہو سکے کہ نہیں یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. جی, کیونکہ ان کے ایسے طریقے سے جو ان کی مطلب بات صحیح بھی ہے تو وہ بھی صحیح میسج کے ساتھ کنوے نہیں ہو رہی, کیونکہ لوگ جو ہے ان کے طریقے پہ زیادہ فوکسڈ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن میرا اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ کاز بہت اچھا ہے. عورتوں کے حقوق کی واقعی بات ہونی چاہیے, جو کم ہوتی ہے مردوں کے حقوق کی بھی بات ہونی چاہیے, ہر ایک شخص کے حقوق کی بات ہونی چاہیے. لیکن جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جب وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی انہیریٹنس کی, جب وہ بیسک جو ہے رائٹس نہیں ملتے. میں آپ کو اس میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گی. ون آف مائی کولیگ جو ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ ایک بچی ہمارے پاس آئی اور وہ بالکل بہت کرٹیکل کنڈیشن میں تھی. تو ہم نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ تم اس کو کیوں نہیں پہلے لے کر آئے, یہ تو مرنے والی ہوئی ہے اور یہ تو اس کی جان بچانا مشکل ہو رہی ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو اور بچیوں کو ہسپتال نہیں لے کر آتے. تو میرا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ کیا یہ جینڈر ایشو نہیں ہے یا یہ جینڈر بیس وائلنس نہیں ہے کہ آپ اس کو بیسک رائٹ سے محروم کر دیں, اس کو آپ تعلیم, صحت, اس کی جو بیسک نیڈز ہیں اس سے آپ اس کو دور کر دیں, تو یہ ایک بیسیکلی جینڈر بیس وائلنس کے انڈر آتا ہے. بالکل میم, ایسا ہی ہے. اگر ہم کنورسیشن کو تھوڑا سا ڈفرینٹ سائڈ پہ لے کر چلیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جب ایک ٹین ایج لڑکی تھیں تو آپ کے کیا گولس تھے, کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے؟ دیکھیں, مجھے اگر میں آپ کو جنرلی بتاؤں کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چیزیں آپ کی جینیٹیکلی بھی آپ کا میک اپ ہوتی ہے, کچھ پیرنٹس بھی آپ کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں. مجھے بچپن میں کبھی یہ احساس نہیں دلایا گیا کہ چونکہ تم لڑکی ہو اس لیے تم یہ کام نہیں کر سکتی. ڈیفینیٹلی پیرنٹس کی سپرویژن اور پیرنٹس کی سپورٹ حاصل رہی. ہم نے سڑک کے اوپر سائیکل بھی چلائی ود سپورٹ آف کہ کوئی نہ کوئی فادر یا کوئی ساتھ ہوتا تھا. لیکن یہ ضرور تھا اس وقت میرے ذہن میں کہ مجھے کچھ بہت ڈفرینٹ کرنا ہے یا کرنا ہے زندگی میں. جو یہ چیز تھی یہ نہیں تھا کہ جی اچھا ہم بڑے ہو کے پی ایچ ڈی کر لیں گے, جو بعد میں سلسلہ بنا کہ ہم وہ ہو پائی, یا میں جینڈر کی فیلڈ میں ہی آؤں گی. یہ تو پلاننگ نہیں تھی ڈیفینیٹلی اس وقت. لیکن یہ ضرور تھا کہ کچھ کرنا ہے ضرور, اور پیرنٹس نے یہ ضرور ذہن میں ڈالا کہ جی ایجوکیشن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور ایجوکیشن اور اکنامک امپاورمنٹ میں کہوں گی کہ ہر لڑکی کے پاس ایک ہنر, ایک اسکل اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک اکنامک امپاورمنٹ جو ہے دیٹ از سمجھ لیجئے کہ ایک مضبوط اس کے پاس ایک ہتھیار, ایک ٹول ہے اپنی زندگی میں ایک مضبوطی کے ساتھ گزارنے کے لیے. جب تک وہ اکنامکلی امپاور نہیں ہے وہ ایک مضبوط شہری جو ہے اپنی قوم کا نہیں بن سکتی. اچھا میم, آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شادی کے بعد جاری رکھا تھا؟ جی, میں آپ کو اس کی شاید خود ہی ایک مثال ہوں کہ میرے فادر کے بعد میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ سپورٹ رہی. یہ چیز جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم پیٹریارکل سوسائٹی میں آتے ہیں تو میل کی سپورٹ ہمیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. میرے فادر کی تھرو آؤٹ بہت زیادہ سپورٹ رہی, اور میں نے تعلیم کا زیادہ تر حصہ جو ہے اور جو اپنے جاب کا آغاز جو ہے اپنی شادی سے پہلے
والد کی سپورٹ کے ساتھ پہلے ہی شروع کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد کی میری 2-3 میری جو MS ہوا کمپلیٹ وہ بھی شادی کے بعد, پھر میری PhD ہے وہ بھی شادی کے بعد کمپلیٹ ہوئی. اور اس کے بعد بہت سے, چونکہ ہم جب ورک فورس میں آتے ہیں تو ہمارے ٹائمنگ بھی بڑے ویری کر جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کو لیٹ آورس کے لیے رکنا پڑتا ہے اپنے جاب پلیس پہ, اور بعض اوقات آپ کی کمٹمنٹس ایسی آ جاتی ہیں میٹنگ کی صورت میں. تو یہ آپ کے اسپاؤس کی کوآپریشن سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ اگر میں لیٹ آ گئی ہوں تو انہوں نے بچوں کو ٹائم دے دیا ہے, بچوں کو اسکول سے پک کر لیا ہے, کچن میں مجھے ہیلپ آؤٹ کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک آپ کو یہ فیلنگ کہ somebody is there to support you, یہ جو فیلنگ ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی فیلنگ ہوتی ہے. یس میم, آپ نے یہ بات ساری کہ آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے شادی کے بعد, یہ آپ نے پہلے شادی سے ڈسکس کی تھی؟ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں, اور میرے ساتھ یقیناً باقی ساری لڑکیاں بھی جو میری ہم عمر ہیں وہ جاننا چاہیں گی کہ کیا یہ باتیں شادی سے پہلے ڈسکس کرنی چاہیے, یا اس سے لڑکی کا بہت ایک بلانٹ یا بولڈ مطلب وہ ہوتا ہے, امیج کریٹ ہوتی ہے. دیکھیں, کمیونیکیشن کو بڑا پازیٹیو رکھنا چاہیے. بعض اوقات یا تو پھر آپ کنونس ہو جاتے ہیں یا پھر کنونس کر لیتے ہیں. آپ کی کنونسنگ پاور اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, کمیونیکیشن اسکلز اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اسپاؤس کو کنونس کر سکیں. اور میری سچویشن میں تو یہ ہوا کہ ان کو جب پتہ لگا کہ اچھا یہ تو اس نے تو اپنی پوزیشن ہولڈر ہے اور اس نے اپنی جاب میں بھی اتنا ایکسیل کیا ہوا ہے, انہوں نے جب میرا CV دیکھا اور سب کچھ, تو ہی واز آن دا تھاٹ کہ نہیں تو میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, تو میں اس ڈگری کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور ہی سپورٹڈ می. لیکن آن دا ہول اگر میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کو کمیونیکیشن اسکلس میں بھی وہ بہت ایک مار کھاتی ہیں, یا وہ ایک ان کے اندر لیک کرتی ہیں کمیونیکیشن اسکلس. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ پیرینٹنگ اسٹائل میں جب ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا, گھر میں ڈسکشن ہو رہی ہے, بچی کو دور رکھا جا رہا ہے, اس سے یہی تک نہیں پوچھا جا رہا کہ اچھا اس نے کیا پہننا ہے یا کیا کھانا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہر چیز آپ اس سے پوچھ کے کریں, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو پرابلم سالونگ اسکلس سکھائیں, اس کو ڈیسیژن میکنگ اسکل سکھائیں. وہ کیسے آئیں گی؟ جب تک آپ ان کو گھریلو معاملات میں پیرنٹس اس کو ساتھ ساتھ لے کے, بچیوں اور بچوں دونوں کو ساتھ ساتھ نہیں لے کے چلیں گے. لڑکوں کو کیا ہوتا ہے, شروع سے ایکسپوجر مل جاتا ہے, وہ قریب دکان پہ سودا لینے بھی جا رہے ہیں, وہ باہر دروازہ کھول کے جو ہے مہمانوں کو بھی ریسیو کر رہے ہیں. ان کو لرننگ پیٹرنز ان کے جلدی ڈیولپ ہو جاتے ہیں, وہ بہت سی چیزیں لڑکیوں کی نسبت جلدی سیکھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپرچونٹیز مل جاتی ہیں, ان کو مواقع مل جاتے ہیں. بالکل. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا گھر میں اگر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو مرد حضرات ڈسکس کر لیں, کیونکہ خواتین کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تو باتوں کا پتہ ہی نہیں, ان کو اس لیے ان کو دور رکھا جائے, ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کا حصہ بنے. اس لیے ہم لیڈرشپ پوزیشنز پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رول ماڈلز کم ہیں. تو اٹس اے ویشیس سرکل, جہاں ان سیڈز نے بننا ہے, جہاں ان سیڈز نے ڈیولپ ہونا ہے فیوچر لیڈرشپ کے لیے, وہ وہاں پہ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہے. تو پیرنٹنگ میں یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم بچیوں کو اتنا مضبوط کردار کا, کمیونیکیشن سے, پرابلم سالونگ اسکل سے ایکوپڈ اور ڈیسیژن میکنگ اسکل سے ایکوپڈ کریں, تاکہ وہ ایک جو ہے مضبوط انسان بن سکیں فیوچر کا. میم جیسے ہمارے یہاں پہ کامن پریکٹس ہے کہ لڑکیوں کو جب بڑا کیا جا رہا ہوتا ہے, جو 12-13 سال کی, 10-12 سال کی بھی, جتنی بھی ایج گروپ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے یہاں پہ, لیکن لڑکیوں کے دماغ میں یہی بات ڈالی جا رہی ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے گی, تم نے اپنا گھر سنبھالنا, تمہاری شادی ہو تم نے اپنا گھر سنبھالنا. لائک لڑکیوں کی زندگی کا واحد مقصد ان کی شادی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس سے لڑکیوں کا کریئر اورینٹیڈ لڑکیاں بہت کم ہیں ہمارے معاشرے میں. جن سے بھی پوچھو آپ کو ٹین ایج لڑکیوں میں فینٹیسیز ملیں گی, آپ کو کبھی ان میں میجورٹی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ان کو ورک فورس میں جانا ہے, ان کو اپنی کوئی اپنا چیز کو کسی کو پروف کرنا ہے, اپنا کوئی اسکل لے کے آنا ہے اپنے اندر. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, ابھی جیسے جیسے خواتین زیادہ ورک فورس میں آ رہی ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپروچ بدلتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. نو ڈاؤٹ شادی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے زندگی کا, اور اس کی امپورٹنس سے کوئی بھی نگیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا ہونا اور اس کی سگنیفیکنس اپنی جگہ ہے. لیکن کیریئر کے مقابلے میں اس کو رکھ لینا, اور بعض اوقات اکثر کیریئر کو اور شادی کو ساتھ ساتھ مد مقابل رکھ کے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے. اس کی اپنی امپورٹنس ہے, اس کی اپنی امپورٹنس ہے. آپ نے کیریئر پرسو کرنا ہے, آپ ایک کیریئر میں جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کی اپنی
کوشش کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو ہے وہ اتنی قابلیت موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی شعبے میں پروو کر سکیں جا کے. جس طرح میں آپ دوبارہ سے رپیٹ کروں گی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ شروع سے اگر ہم بچوں کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناتے ہیں, بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے, بچے سیکھتے ہیں, بچوں کی کہانیوں میں اگر فیمیل رول ماڈل نہیں ہے, فیمیل ہیرو نہیں ہے, تو وہ اپنے آپ کو فیوچر ہیرو کنسیڈر نہیں کری. اس کے ذہن میں جو ایک امیج بن رہے ہیں وہ شاید ایک فیمیل کے ہیرو کے نہیں بن رہے ہیں یا ایک فیمیل لیڈر کے نہیں بن رہے ہیں. تو ایک تو پیرنٹس اس کو ڈال سکتے ہیں بچیوں کو اس طرح سے کر کے, لیکن نو ڈاؤٹ ہماری جو میڈیا میں جو ایک شادی کو بہت زیادہ فینٹسائز کر کے دکھایا جاتا ہے, بہت ایک ایسی چیز کہ یہ زندگی کا شاید وہ ایسا لمحہ ہے کہ اس کو گرینڈ ہونا چاہیے, اس کو بہت بڑا ہونا چاہیے, باقی چیزیں جو ہیں وہ اتنے معنی نہیں رکھتی. بالکل. تو میرا خیال ہے میڈیا بھی ایک آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اور جو آلریڈی جو سوشل میڈیا ہے, اس میں میرا خیال ہے بہت زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی مقابلے بازی نہیں ہے کہ جی آپ کیریئر لیں یا شادی کریں. ہم جو ہے ورک فورس میں بے شمار خواتین ہیں لاہور کالج میں اور بے شمار دوسرے انسٹیٹیوشنز میں جو شادی شدہ بھی ہیں اور ایک کامیاب جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہیں. انٹرپرینورز ہیں بہت سی, بزنس ویمن ہیں بہت سی جو شادی شدہ بھی ہیں اور اپنا جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہیں. میم آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ کا کیا پلان تھا کہ آپ کیسے بیلنس کریں گی دونوں چیزوں کو؟ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں شادی سے پہلے ہی جاب کر رہی تھی, تو وہ میری جو جاب کی روٹین تھی وہ میرے ہسبینڈ کو بھی پتہ تھی کہ اس کی جاب کی روٹین کیا ہوگی اور آگے سے ہی نوز کہ جی اس نے جو ہے آگے جو جاب کو ہے وہ کنٹینیو رکھنا ہے, یہ چیز ان کو بھی علم تھا. تو وہ زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن اگین میں آپ کو کہوں گی کہ ہر جگہ پہ انڈرسٹینڈنگ لیول ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ہر فیملی یا ہر اسپاؤس یا ہر مرد جو ہے اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کہ مجھے اپنی وائف کو یا اپنے اسپاؤس کو اتنی لبرٹی دینی ہے کہ واقعی وہ نکلے اور وہ کام کرے. یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ایک اگر شخص جس کی شادی ہو گئی ہے اور یا وہ فادر بن گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سمجھدار بھی 2 منٹ میں ہو گیا ہے. اس کی جو سمجھ کا یا انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ وہی ہے جو 101 سال پیچھے یا 2 سال پیچھے تھا, اس کی جو مینٹل جو کیپیسٹی ہے. تو اس لیے جتنا ہم ینگ لڑکوں پہ بچوں پہ دھیان دیں گے, اس کی سوچ پہ کام کریں گے, اتنا زیادہ میرا خیال ہے وہ ایک پازیٹیو انسان بن سکے گا کہ دوسروں کی رائے کو ایکسیپٹ کرنا, دوسروں کو لبرٹی دینا, دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, دوسروں کو رسپیکٹ دینا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے جو جس کی میں کمی دیکھ رہی ہوتی ہوں ریلیشن شپ میں. ڈائیورس کے کیسز بڑھے ہیں, سپریشن کے کیسز بڑھے ہیں, اس میں یہی بات ہے کہ جب آپ دوسرے شخص کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں, پیشنس نہیں شو کرتے, تو آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ آن اسٹیک آ جاتے ہیں. میم آپ نے کوئی کرٹیسزم فیس کیا تھا اپنے اس جرنی میں؟ کس قسم کا کرٹیسزم؟ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ جاب کر رہی تھیں, کہ آپ کی فیملی کو, آپ کے ہسبینڈ کو کسی قسم کا کرٹیسزم فیملی سے ہی آتا ہے سب سے پہلے تو, کہ جاب کر رہی ہے, گھر میں توجہ نہیں ہے, جیسے ہماری آج کل کی یہاں کی ٹپیکل سوچ ہے. دیکھیں اس میں اپ ڈاؤن بالکل آتے ہیں. آپ نے بالکل بہت اچھا سوال کیا. اس میں آپ کوئی سپر وومن ایک دن میں نہیں بن جاتے, یا آپ کو ود دا ٹائم آپ کو ٹائم مینجمنٹ آتی ہے کرنی. آپ پہلے دن سے جب آپ کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے تو آپ ماں بننا سیکھتے ہیں, اور آپ جیسی آپ وائف کے ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو آپ وائف بننا سیکھتے ہیں. آپ پہلے سے اس رول میں چونکہ نہیں ہوتے, اس لیے آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوتی ہیں آپ کے کزنز نے, آپ کی فرینڈز نے, آپ کی مائیں جو ہیں بچیوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں, لیکن وہ اس رول میں آنے کے بعد آپ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لرن کرتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ میں آپ کیسا آپ کا رول ہوگا. تو کرٹیسزم کی تو میرا خیال ہے ایسا کچھ مثال نہیں ہے, لیکن یہ ضرور میں آپ کو بتا سکوں گی کہ ٹائم مینجمنٹ وقت کے ساتھ آیا. شروع میں بہت کچھ ایسا ہوا کہ وقت پہ کھانا نہیں بنتا تھا جس طرح, یا میں لیٹ پہنچی ہوں تو بہت سی چیزیں جو ہیں مینیج نہیں ہو پائیں. میں گھر گئی ہوں تو گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو میں ان کو اب میں نہیں دیکھنا ہے, یا میں نے لیکن اب یہ پوزیشن ہے کہ الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پہلے سے جو کچھ چیزیں پریپیئر کر کے رکھنی ہیں. مجھے جو ہے ویکینڈ پہ بہت سے ایکسٹرا کام ایسے کرنے ہیں جو میرا باقی ویکینڈ جو ہے, باقی ڈیز جو ہیں میرے ورکنگ ڈیز جو ہیں اس کو میں مینیج کر پاتی ہوں بہتر طریقے سے. یا مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی جو ہے بچوں کو کوالٹی ٹائم کیسے دے سکتی ہوں.
تو میرا خیال ہے یہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ لرننگ سے سیکھتے ہیں, اور جو چیزیں ہم نے شاید وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی ہیں, اب اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے اتنی اپرچونٹی ہے کہ وہ مدر ٹو بی یا وائف ٹو بی اگر وہ اسٹیج پہ ہیں تو ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے میم. آپ نے گفتگو کے اختتام پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آج کل کی خواتین ہیں جو ان چیلنجز سے بھی فی الحال گزر رہی ہیں, ان کو آپ کیا میسج دیں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اپنی صحت کا, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. دس از ناٹ سیلفشنس. جب آپ مینٹلی ہیلدی ہوں گی, جب آپ فزیکلی ہیلدی ہوں گی, تو آپ اپنے گھر والوں کا بھی اور اپنی زندگی میں اپنے کام اور اپنے گھر کے ساتھ انصاف کر سکیں گی. تو سب سے پہلے آپ اپنی ہیلتھ کا, اکثر کہا جاتا ہے کہ جی خواتین جو ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں اور اپنے گھر والوں پہ خیال رکھتی ہیں, بہت زیادہ خود نہیں کھا رہی ہوتی ہیں بچوں کو یا اپنے میاں کو یا گھر والوں کو زیادہ انٹرٹین کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر سفر کرتی ہیں. تو سب سے پہلے اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنی فزیکل ہیلتھ کو ترجیح دیجیے. اگر آپ کسی ہیلتھ ایشو کو فیس کر رہی ہیں, اس کو ڈیلے مت کیجیے, اس کو فوری ایڈریس کیجیے. آپ صحت مند ہوں گی تو آپ ایک صحت مند گھر کو لے کے چل سکیں گی. بہت شکریہ میم, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے اتنا ٹائم دیا اور ہمیں اتنی اچھی اچھی معلومات دی کہ ہم آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو بہت ضرورت تھی ایسی انفارمیشن کی. آپ ہمیں مزید جوائن کرتے رہے گا, ایسے آپ کو ہم دعوت دیتے رہیں گے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز تروں. The thing we all should remember is that women are working and balancing their married life since Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's time. Marriage should not be the only goal for a girl to achieve. On that note, thank you for listening. Catch us on our next week podcast. Your host Myra Khalid signing off.